لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر من مغرق خزي ساحل لنا أشقانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اس سے قبل دو جمعۃ المبارک پہ غزوہ احد کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی گئی۔ آج کی گفتگو میں غزوہ احد کے بعد کے حالات اس ٹاپک پہ کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ اس حوالے سے قرآن کریم برہان رشید کے جو الفاظ تلاوت کیے گئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سورہ البقرہ دوسرے پارے کا تیسرا رکوع، یہاں پہ یہ آیہ مبارکہ موجود ہے۔ یہ گزارش میں نے کی تھی کہ غزوہ احد اسلام کی کفر کی دوسری بڑی جنگ ہے جو مقام احد پہ میدان احد میں 15 شوال المکرم کو کی گئی۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جام شہادت نوش کرتے ہیں، جن میں سر فہرست حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پاک ہے۔ اب غزوہ احد جب ختم ہوئی ہے، ہمارے ہاں جنگ احد کو بعض مقامات پہ اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کو اس میں ناکامی ہوئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، مسلمانوں کو ناکامی نہیں ہوئی بلکہ کامیابی اللہ نے صحابہ کرام کو ہی عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن
جو مشرکین آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، نہ تو وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو سکیں، نہ ہی وہ مدینہ طیبہ کو فتح کر سکیں، اور میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں تو وہ بھی مشرکین تھے۔ حضور تو یہاں پہ تشریف فرما رہے ہیں۔ اب حضور جب واپس تشریف لے کے گئے ہیں، اس کے درمیان کے کچھ حالات ہیں کہ حضور مقام احد سے مسجد نبوی تک جب حضور تشریف لے کے گئے ہیں، اس کے دوران جو واقعات پیش آئے ہیں وہ میں ایک دو رس کر دوں گا۔ جب حضور غزوہ احد کے بعد تشریف لے کے گئے ہیں اور رات حضور نے مدینہ طیبہ میں بسر فرمائی ہے، تو رات گزارنے کے بعد ادھر جو مشرکین کا قافلہ تھا یہ مقام روحہ پہ آ کے رک گیا۔ یہ یہاں پہ آ کے رکے ہیں، ادھر حضور نے رات مدینہ طیبہ میں گزار لی ہے۔ اب حضور نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ دوبارہ جنگ کی تیاری کرو اور ہم دوبارہ ان پہ جا کے حملہ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ حضور نے کیوں ارشاد فرمائے؟ جبکہ بظاہر تو یہی دیکھا گیا تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا، صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں، حضور نے تجہیز و تدفین کر دی ہے اور حضور واپس تشریف لے آئے ہیں۔ اب حضور نے دوبارہ یہ حکم دیا ہے کہ واپس پلٹے اور ان پہ جا کے حملہ کرتے ہیں۔ اور یہ کن کو فرمایا جا رہا ہے؟ جن کے جسم بھی زخمی ہیں، جن کے دل بھی زخمی ہیں۔ کسی کی اپنی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہے، کسی کے سر پہ چوٹ لگی ہے، کسی کے جسم پہ زخموں کے نشانات ہیں۔ اور جن کے جسموں پہ زخموں کے نشانات ہیں، ان کو دل کے اندر زخم یہ ہے کہ کسی کا بھائی شہید ہے، کسی کا بیٹا شہید ہے، کسی کا باپ شہید ہے۔ دل بھی زخمی ہے، جسم بھی زخمی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم واپس جائیں گے۔ اب یہ حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ جب یہ قافلہ مشرکین کا بھاگا ہے یہاں سے اور مقام روحہ پہ جا کے یہ ٹھہرے ہیں، تو ادھر جا کے انہوں نے میٹنگ یہ کی ہے کہ بظاہر تو ہم یہ کر کے آئے ہیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ کس بات کی خوشی ہے؟ اگر اس بات کے اوپر غور کیے گئے تو ہم جنگ جیتے تو کوئی نہیں، نہ ہی تو ہم ان کے مدینہ پہ حملہ کر سکیں، نہ ہی ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہو سکیں، نہ ہی ہم مدینہ طیبہ کو فتح کر سکیں، اور نہ ہی ہم بڑے بڑے جو اکابر صحابہ تھے ان کو شہید کر سکیں۔ اکابرین صحابہ تو موجود تھے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، تو باقی صحابہ تو موجود تھے۔ تو کیوں نہ ہم دوبارہ پلٹ کے جا کے حملہ کریں اور یہ اپنے سارے بدلے اتار کے آئیں۔ اب یہ قصہ اور یہ کہانی جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ ہم واپس جائیں گے۔ اب ادھر یہ بھی تیاری کر رہے ہیں، ادھر حضور نے صحابہ کو حکم یہ دیا ہے کہ تم بھی تیاری کرو، سواریاں نکالو، ہم واپس پلٹیں گے۔ اب ادھر سے حضور تشریف لا رہے ہیں، 8 میل دور تقریباً صحابہ کرام کو حضور ساتھ لے کے یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ اب مقام روحہ پہ ابو سفیان کی قیادت میں ان کا قافلہ بیٹھا تھا۔ اب مشاورت ادھر یہ چل رہی ہے کہ ہم دوبارہ پلٹ کے حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور حضور کا یہ ارادہ مبارک ہے کہ جو کہ شہادتیں بھی ہماری ہوئی ہیں۔ اب یہ ساری بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضور نے واپس آنے کا ارادہ کیوں فرمایا۔ پھر صحابہ کرام کے جذبہ ایمان، جذبہ محبت اور حضور سے جو وفا کی ہے صحابہ نے، اس کی ساری مثالیں آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی۔ قرآن کریم برہان رشید نے
بیان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اس کے آخری الفاظ ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب صبر صرف انہوں نے نہیں کیا جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، صبر تو حقیقت میں وہ کر رہے ہیں جن کے پیارے شہید ہوئے ہیں، اور ان کا مقام قرآن نے کس انداز میں بیان کیا؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ جب حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کو جنت جانے کا حکم دے گا تو حساب کیسے ہوگا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ قرآن کہتا ہے جب حساب ہوگا نمازیوں کو حساب کر کے پھر جنت دی جائے گی، سخاوت کرنے والوں کو حساب کر کے پھر جنت عطا کی جائے گی، حاجیوں کو ان کا حساب کر کے پھر جنت عطا کی جائے گی۔ لیکن جب صبر کرنے والے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سب کو ہم نے اجر دینا ہے حساب کرنے کے بعد۔ یہ صبر کرنے والے آ رہے ہیں، اللہ بغیر حساب کے انہیں اجر اور جنت عطا فرمانے والا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ سارے شہیدوں کی بات ہے جنہوں نے حضور کی معیت میں جام شہادت نوش کیا ہے، یہ کوئی عام بندے تو نہیں تھے، جلیل القدر صحابہ اور حضور ساتھ ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام، حضور کا ارشاد پاک ہے کہ جب سارے لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں، جنت میں جانے کے بعد کوئی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ مجھے واپس پلٹ کے دنیا میں بھیجا جائے۔ ایک شہید کی ذات ہے، وہ اسلام کا شہید ہے، وہ وطن کا شہید ہے جس نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سارے جنت میں جا کے جنت میں رہنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن شہید جب جنت میں جائے گا تو جنت میں جا کے شہید سے پوچھا جائے گا تمہاری کوئی خواہش؟ تو شہید کہے گا پروردگار دوبارہ اس جسم میں جان ڈال، دوبارہ دنیا میں بھیج، تیرے نام میں پھر جان قربان کرنا چاہتا ہوں، تیرے نبی کے نام میں جان لوٹانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ ایک بار فرمایا نہیں، شہید یہ خواہش اور تمنا کرتا ہے کہ اس جسم میں بار بار جان کو ڈالا جائے، بار بار دنیا میں بھیجا جائے، جتنی بار بھی اللہ جان عطا کرے اس جان کو یا خدا کے نام قربان کرنا چاہتا ہوں یا مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شہید ہے۔ اور شہید کی دوسری فضیلت، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شہید اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وقت شہادت اس کے خون کا قطرہ جسم سے جب جدا ہوتا ہے اور وہ زمین پہ نہیں آتا، حضور فرماتے ہیں خون کا قطرہ جسم سے جدا ہو کے زمین کے اوپر آنے سے پہلے اللہ شہید کو پردے ہٹا کے اپنی ذات کا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ اور شہید سے یہ پوچھا جائے گا جنت میں رہو گے تمہاری خواہش کیا ہے؟ شہید کہے گا پروردگار تیری جنت بڑی حسین ہے، تیری جنت کے اندر تیری بڑی رحمتیں ہیں، لیکن پروردگار وہ لطف اور وہ مزہ جو وقت شہادت آیا تھا پروردگار وہ تیری جنت کے اندر بھی نہیں، کیونکہ وقت شہادت تو نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا اور تیرے دیدار کی لذت دوبارہ سے لینا چاہتا ہوں، پروردگار واپس بھیج، اس جان کو تیرے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ ایک عام شہید کی بات ہے، اور جو مقام احد میں شہید ہوئے ہیں وہ عام شہید نہیں، وہ حضور کی معیت میں شہید ہونے والے ہیں۔ ادھر خدا کا دیدار ہو رہا ہے
شہادت کے وقت اور بظاہر سامنے مصطفیٰ کریم کا دیدار کروایا تھا۔ اب میرے نبی کریم آقا علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم دوبارہ سے جا کے حملہ کرتے ہیں۔ اب ادھر بھی یہی مشورہ کیا جا رہا تھا۔ اب حضور صحابہ کو لے کے جب اس مقام پہ پہنچے کہ دوبارہ حملہ ہوگا، اب دوبارہ حملے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ ابھی صرف حضور کا حکم مان کے صحابہ مدینہ سے چل کے مقام روحہ پہ آ گئے ہیں۔ اور یہ کون آئے ہیں جن کے جسموں کے اوپر بھی زخموں کے نشان ہیں، جن کے دل بھی زخمی ہیں، اپنے پیاروں کو شہید کروا کے جسموں پہ زخموں کے نشانات لگوا کے اب یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد 2 دن کے بعد حضور کا حکم مان کے صحابہ پھر میدان میں آ کے بیٹھے۔ اب ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جسموں پہ زخمی لگے ہیں، تعداد بھی ہماری تھوڑی ہے، دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے اندر زیادہ بندے زخمی بھی نہیں، تو اگر انہوں نے دوبارہ سے ہم پہ حملہ کیا تو حضور اس کی حکمت کیا ہوگی؟ اب صحابی نے صرف سوال کیا ہے، اعتراض نہیں کیا، حکمت پوچھی ہے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہوگی کہ ہم زخمی بھی ہیں، تھوڑے بھی ہیں، ہتھیار بھی تھوڑے ہیں، ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب حضور سے حکمت عملی پوچھ رہے ہیں صحابہ۔ میری ملت کے بادشاہ اور مسلمانوں، میرے نام کے کریم آقا علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے، جواب دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ میرے نام کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اب یہ بات پہلے یاد رکھیں، جس حدیث کے اندر حضور اپنی جان کی قسم اٹھائے نا، وہ بات عام بات نہیں ہوتی، وہ بات عرش کی بلندیوں سے بھی اونچی ہوتی ہے، جس میں حضور اپنی ذات کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور حضور فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم تو یہ پوچھ رہے ہو کہ اگر دشمن دوبارہ حملہ کرے گا تو ہماری حکمت عملی کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے زمین کے پتھروں کو نشان لگا دیے ہیں، اگر یہ دوبارہ پلٹ کے حملہ کریں گے، بدر کے اندر آسمان سے فرشتے آئے تھے تمہاری مدد کے لیے، آج تمہارے نبی نے پتھروں کو حکم دے دیا ہے، اگر یہ دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو زمین سے پتھر اٹھیں گے میرے صحابہ کی مدد کرنے کے لیے، زمین سے پتھر اٹھیں گے میرے صحابہ کی مدد کرنے کے لیے۔ اب یہ جب حضور نے جملے ارشاد فرمائے ہیں نا، وہاں پہ ایک کافر تھا معبد، اس نے حضور کا صرف یہی جملہ سنا ہے اور آگے اسلام قبول کر لیا ہے اسی جملے کے اوپر۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مشرکین مکہ کا جو قافلہ تھا مقام روحہ پہ ان کے پاس گیا، اس نے جا کے کہا میں اب یہودی بن کے نہیں آیا، اسلام کا سفیر بن کے آیا ہوں تمہارے پاس، اور تمہیں مشورہ یہ دینے کے لیے آیا ہوں کہ اپنی جانیں بچاؤ اور یہاں سے بھاگو، اگر تم یہاں سے نہیں بھاگو گے تو پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ ابو سفیان نے کہا ماں وراء کا کون سی باتیں کرتے ہو تم، ہم کیسے مٹا دیے جائیں گے، ہمارے پاس تعداد بھی زیادہ ہے، ہتھیار بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس جوان بھی زیادہ ہیں، اور تم یہ کہتے ہو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی شانیں دیکھ کے آیا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے زمین کے پتھروں کو حکم دے دیا ہے، اگر زمین کے پتھر اٹھیں گے تمہارے سر میں لگیں گے، تم صفحہ ہستی سے مٹو گے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پتھر کسی کی مدد کریں۔ اس معبد نے جو جملہ دیا اس نے کہا جن کے حکم سے پانی کے اوپر پتھر تیر سکتے ہیں، جن کے حکم سے بند مٹھی میں پتھر کلمہ سنا سکتے ہیں، اگر وہ حکم دیں گے تو زمین کے پتھر اٹھیں گے اب مصطفیٰ
کے صحابہ کی مدد کرنے کے لیے. اس لیے تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. مابعد کا یہ جملہ سن کے مشرکین مکہ نے میدان چھوڑا ہے اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں، صحابہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے. بظاہر 70 صحابہ شہید. تو یہاں پہ سوال ہوگا کہ حضور نے جنگ کے بعد یہ جملہ فرمایا ہے کہ میں نے پتھروں کو حکم دے دیا ہے یہ پتھر میرے صحابہ کی مدد کریں گے. تو جب یہ جنگ احد شروع ہوئی تھی تو حضور اسی وقت یہ پتھروں کو حکم دے دیتے، 70 صحابہ شہید ہی نہ ہوتے. سوال کیا جا سکتا ہے تو سنیے گا. بعض دفعہ آخرت کا جو مقام ہے نا دنیا سے جانے کے بعد، کچھ مقامات ایسے ہیں جو نہ نماز سے ملتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت سے ملتے ہیں، نہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے ملتے ہیں. آخرت کے کچھ مقامات ایسے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، اس مشکل کے اوپر جب بندہ صبر کرتا ہے تو وہ مقام جو نماز روزہ ادا کرنے سے نہیں ملتا، مشکل کے وقت صبر کرنے سے اللہ آخرت میں وہ مقام عطا فرما دیتا. کسی کو کیا خبر کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اللہ انہیں کتنا مقام عطا فرمائے گا. کس مقام پہ ہوگی حضرت امیر حمزہ کی ذات، کس مقام پہ ہوں گے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو کٹوا کے اللہ کی توحید کے جھنڈے کو بلند فرمایا ہے. اب دیکھیے جنگ ختم ہوئی ہے، حضور مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے یہاں پہ ایک جملہ بولا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی سیرت کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی یہاں پہ شہید ہوئے میدان احد میں، اور ان کا مزاج نہیں پتہ کدھر ہے. جس قبر انور میں حضرت امیر حمزہ کو دفن کیا گیا اسی قبر انور میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی دفن کیا گیا. میدان احد میں حضور نے حکم یہ دیا کہ ہر قبر میں 2 صحابہ کو دفن کیا جائے گا، اور حضرت امیر حمزہ کے مزار میں حضرت مصعب بن عمیر کو دفن کیا گیا. حضرت مصعب بن عمیر یہ امیر باپ کے بیٹے ہیں، جوان صحابی ہیں، اور صرف امیر نہیں بہت بڑے امیر ہیں. اور کتنے امیر ہیں جب اس دور میں عام بندے کسی تہوار کے اوپر یا عید کے موقع پہ جو سوٹ پہنتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہر روز اس طرح کا سوٹ تبدیل فرماتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. اور حضرت مصعب بن عمیر جوان صحابی ہیں. جب حضور کی باتیں سنی، باپ ان کا فوت ہو گیا تھا پہلے، حضور کا کلام سنا تو اسلام قبول کر لیا. ماں نے گرفتار کیا، گھر میں رکھا، بند کر دیا. آج کے بعد تمہیں مکے میں حضور کا سامنا نہیں کرنے دوں گی. اب حضرت مصعب بن عمیر اپنے ہی گھر میں کہتے ہیں، ماں سے ترلا منت کر کے کہنے لگی، اماں اگر تم مجھے حضور کے پاس نہیں جانے دیتی تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آج کے بعد میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں. حضور کی خاطر میں ماں باپ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اس جملے کو بول دینا بڑا آسان ہے، گلا نال دے ہر کوئی لائی پھردا ہے، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں ہیں. حضرت مصعب بن عمیر کو حضور کے حوالے کر دیا گیا. اب وہ جوان جو ہر روز لاکھوں درہم کا سوٹ پہنتا ہے، جب فقیری کی زندگی میں آیا ہے تو پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر. فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں. مکے والوں نے جب رشتہ داروں نے تنگ کیا تو حضور کے حکم سے یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. حبشہ میں جا کے وقت گزارا، واپس پھر مکے آئے. اب حضور کے صحابی ہیں، واپس مکے آئے حضرت مصعب بن عمیر اور زندگی آرام سے گزار رہے ہیں. ابھی حضور نے ہجرت نہیں فرمائی.
حضور مدینہ طیبہ نہیں تشریف لے کے گئے، مدینے کا ایک گروہ آیا حضور کے پاس، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ، ہمارے ساتھ کسی ایسے صحابی کو بھیجیں جو مدینہ طیبہ میں ہمارے آقا کے پاس رہیں اور اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔ میرے آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی، فرمایا کدھر ہے مصعب بن عمیر؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا آج کے بعد تمہاری ڈیوٹی مدینہ طیبہ میں ہے، تم وہاں پہ جاؤ، جا کے اسلام کی تبلیغ کرو۔ اب مدینے والے نبی نے مدینے میں جانے سے پہلے جسے اپنا استقبال کرنے کے لیے مدینے میں بھیجا ہے، اس صحابی کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انہوں نے جب جامع شہادت نوش کیا ہے تو حضور ان کی جب لاش مبارک کے پاس آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور زاروں قطار رونے لگے۔ فرمایا کہ بادشاہوں کی زندگی گزارنے والا آج صرف خون کا کفن پہن کے زمین پہ لیٹا ہے، اب کوئی قربانی دے کے تو دیکھیں حضور کی بارگاہ میں۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں حضرت امیر حمزہ کی قبر انور کے اندر ان کو ساتھ دفن کیا جائے گا۔ اب میدان احد کا یہ سارا معاملہ ختم ہونے کے بعد میرے آپ کے کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ درمیان کا ایک واقعہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، میرے آپ کے کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ حضور نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا، صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں نے جنت دیکھی ہے۔ اس نبی کی نظر پہ کائنات قربان نہ کروں جو کبھی نظر اٹھائے تو اللہ کا عرش دیکھے اور کبھی نظر اٹھائے تو اللہ کی جنت دیکھے۔ یا رسول اللہ جنت میں کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے دو صحابہ کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا جناب جعفر طیار کو دیکھا ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ مل کے جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ اور میں نے اپنے چچا امیر حمزہ کو دیکھا ہے، جنت میں ایک بہت عالی شان تخت لگا ہے، اس تخت پہ حضرت امیر حمزہ تشریف فرما ہے۔ اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قیامت تک مدینے کا امیر بھی حضرت امیر حمزہ ہے، جنت کا بادشاہ بھی سیدنا امیر حمزہ کی ذات پاک ہے۔ مدینے کا امیر قیامت تک، ایک دو دن کے لیے نہیں، اور جنت کی بادشاہی بھی اللہ نے مصطفیٰ کریم کے پیارے چچا کو عطا فرما دی ہے۔ اب میرے نام کے قریب آقا علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد حضور واپس پلٹے، آخری جملہ سنیے گا، امام تازہ ہوگا۔ محبت کسے کہتے ہیں، لگن کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں، وفا کسے کہتے ہیں؟ حضور واپس تشریف لے کے آئے، رستے میں ایک صحابیہ سے ملاقات ہوئی، ابھی حضور کا دیدار نہیں کیا۔ ان صحابیہ کو کسی صحابی نے بتایا کہ جنگ احد میں آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں خواتین کا دل ذرا نرم ہوتا ہے، جلدی رونے لگ جاتے ہیں۔ صحابیہ کو پیغام کیا ملا کہ جوان بیٹا میدان میں شہید ہوا ہے۔ اب صحابیہ نے جواب یہ دیا، اچھا یہ بتاؤ حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ صحابی نے کہا تیرا باپ بھی اس میدان میں شہید ہوا ہے۔ صحابیہ پھر کہتے ہیں یہ بتاؤ حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے والے نے کہا تمہارا جوان شوہر دنیا سے جا چکا، میں نے جامع شہادت نوش کیا ہے۔ صحابیہ تیسری بار کہتی ہیں یہ بتاؤ حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ چوتھا رشتہ، کہنے والے نے کہا تمہارے والد کو وہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے ہیں۔ صحابیہ کہتی ہیں یہ بتاؤ حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ 4 قریبی رشتے شہید ہو گئے ہیں، باپ بھی شہید ہے، بیٹا بھی شہید، شوہر بھی شہید، سارے قریبی رشتے، 4 رشتے جامع شہادت نوش کر رہے ہیں۔ اور صحابیہ بار بار ایک ہی جملہ بول رہی ہیں، اچھا یہ بتاؤ حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ نہ لمبے پہنے پاسانوں، کوئی یار دی گل سنا سکو، حضرت ابو شاہ قصوری، نہ لمبے پہنے پاسانوں، کوئی یار دی گل سنا سکو۔ اب صحابیہ سے کہا کیا حضور بالکل خیریت سے، خیرن بالکل خیریت سے ہیں، اور وہ پچھلی اونٹی حضور
تشریف لے کے آ رہے ہیں، جب صحابیہ نے حضور کو دیکھا سب سے پہلا یہ جملہ بولا، کہتے ہیں کل مصیبت بعدک جلال، جب میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے اللہ نے میری ساری مشکلوں کو آسان فرما دیا۔ تیرا کرم نہیں تو قیامت ہے میری زندگی، اگر تیرا کرم ہے تو پھر سلامت ہے میری زندگی۔ صحابیہ کہتے ہیں اگر حضور خیریت سے ہیں تو مجھے کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں میرے دل کے اندر، کوئی مصیبت نہیں میرے پاس۔ کل مصیبت بعدک جلال، اگر حضور خیریت سے ہیں تو میں یہ سارے غم بھلا سکتی ہوں۔ اب حضرت بنت رافع یہ بھی صحابیہ ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میرا جوان بیٹا آپ کے ساتھ میدان احد میں شہید ہوا ہے، بتائیں وہ اس وقت کس حالت میں ہے؟ میرے آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بنت رافع کیا چاہتی ہے کہ تیرے بیٹے کا مقام جنت کے اندر زمین پہ بیٹھ کے تجھے دکھا نہ دیا جاتا، دکھا نہ دیا جائے؟ بنت رافع کہتی ہے یا رسول اللہ دکھا دے۔ اب حضور نے فرمایا میرے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں میدان احد میں، یہ سارے کے سارے جام شہادت نوش کرنے کے بعد جنت میں اکٹھے بیٹھے ہیں، اور ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے رب کی بارگاہ میں ایک دعا کی ہے، پروردگار ہم نے جام شہادت نوش کیا ہے، ہمیں تو نے مقام و مرتبہ عطا کر دیا ہے، ہمارے جتنے بھی لواحقین دنیا میں رہتے ہیں ہم اس شہادت کے بدلے تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں ہمارے لواحقین کو بغیر حساب کے اپنی جنت عطا فرما دے۔ بنت رافع کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سکون آ گیا ہے۔ اب یہ سارا غزوہ احد درس کس بات کا دیتا ہے؟ پیغام کیا ہے اس کے اندر؟ مصیبت ہے، مشکل ہے، اگر اس پہ صبر کیا جائے گا تو اللہ مقام بھی بہت اونچا عطا فرمائے گا، اور اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان کر دے گا۔ یہ غزوہ احد کا درس ہے۔ اور تیسرا درس شاید جس کی آج ضرورت بھی ہو، اگر آپ میری بات جان کے سن رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ غزوہ احد کا اعلان ہوا تھا اس وقت سب سے پہلے جس نے اپنے بندے نکالے تھے اور مسلمانوں کی مخالفت کی تھی وہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ تو اپنوں کے خلاف اندرونی باتیں کر کے پراپوگنڈا کرنا اور سازشیں کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں۔ جب ضرورت پڑے اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم خود حملہ نہیں کریں گے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اور اگر اسلام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر یہ میدان احد والے ہیں، یہ وارث ہیں میدان بدر والوں کے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کمر دکھا کے بھاگیں گے، نہیں، ہم نے یہ ساری قربانیوں کا درس بدر سے سیکھا ہے، ہم نے احد سے سیکھا ہے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہم نے کربلا سے درس لیا ہے، اور مسلمان جب بھی نکلتا ہے طاقت کا زور لے کے نہیں نکلتا، نہ طاقت پہ مان کر کے نکلتا ہے، مسلمان جب بھی نکلتا ہے اللہ کا سہارا لیتا ہے، مصطفیٰ کی نظر رحمت ہوتی ہے، اللہ مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھی جائے، مسلمان پہلے حملہ نہیں کرتا، لیکن اگر مسلمان پہ جنگ مسلط کی جائے پھر مسلمان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اگر تاریخ پاکستان کی بات کروں تو ہمارا جو کوئی فوجی شہید ہوتا ہے نا، ہم اس کو جو نشان دیتے ہیں ہم نے اس کا نام بھی نشان حیدر رکھا ہوا ہے، اور وہ نشان حیدر اس بات کی دلیل ہے کہ نعرے تکبیر بلند کرنے والا کوئی عام نہیں ہوتا، جو اسلام کا نام لے کے اور پاکستان کا نام لے کے میدان میں نکلتا ہے
اس کی پشت کے اوپر مولا مشتاق کشا علی مرتضیٰ کا دست مبارک ہوتا ہے. اور ہماری باتوں کو عام نہ سمجھا جائے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا. یہ اولیاء کا فیضان ہے، اور اس کے اوپر اس کا جو سبز نشان ہے، اس سبز نشان کے اوپر سبز گنبد خضرا کے نبی کی نظر رحمت ہے. اور یہ مٹنے کے لیے نہیں بنا، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اور اس بات کو بالکل لائٹلی نہ لیا جائے. اگر ضرورت پڑی اس قوم کا بچہ تیار ہے. ہم اپنی جانوں کا نذرانہ اس وطن کی خاطر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. ضرورت پڑے تو ہم ہر چیز کے لیے حاضر ہیں. ایک دفعہ بلند آواز سے سینے کا زور لگا کے آپ نے نعرہ لگانا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کی ذمہ داری ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان. آخر دعوانا